امریکہ اور ایران نے پاکستان کی ثالثی میں 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ترک میڈیا نے پاکستانی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ دونوں ملکوں نے پاکستان سمیت دیگر ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ فریقین جنگ بندی کی مدت بڑھانے پر متفق ہیں۔ توسیع کتنے عرصے کے لیے ہوگی اس کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے دونوں ممالک ثالثوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھیج رہے ہیں۔ جنگ بندی کی موجودہ مدت 17 اگست کو ختم ہونا تھی۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ میجر جنرل محسن رضائی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن رضائی نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام کو عالم اسلام کا عظیم اثاثہ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے اقدامات سے خوشی ہوتی ہے۔ محسن رضائی نے کہا، ایران، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، انڈونیشیا جیسے اہم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کام کریں۔ ایران کے تمام رہنماؤں نے پاکستان کو ہمیشہ اپنا اسٹریٹجک شراکت دار سمجھا ہے۔ محسن نقوی نے ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پاکستان کی غیر جنگی تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت۔ بحیر احمر میں تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق کے 1 زخمی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا حملے میں پاکستانی شہریوں کی اموات پر گہری تشویش ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان بحیر احمر میں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی واپسی کی ہدایت کر دی۔ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی اسحاق ڈار سے ملاقات۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار سے بیلاروس کے وزیر توانائی ڈینس ماروس کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صنعت، زراعت اور رابطہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بڑا واضح، ایک پر حملہ سب پر تصور ہوگا۔ عالمی پانیوں میں محفوظ جہاز جانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا پاکستان تمام چیلنجز کے باوجود امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عمان اور ایران کے مذاکرات کو پاکستان اور دوست ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ مشکلات کے باوجود ایران امریکہ براہ راست مذاکرات جلد شروع ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کسی بھی معاہدے کی بہت اہمیت ہوگی۔ مکہ معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے محض 3 ممالک تک محدود نہیں ہے۔ سعودی عرب کے سول جوہری توانائی کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ باب المندب میں تجارتی جہاز پر حملہ افسوسناک ہے۔ اس وقت آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے جوائنٹ بیس اینڈریوز میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران سے متعلق معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ ایران اب خطے کا بدمعاش نہیں رہا۔ پاسدارانہ انقلاب کو ختم کر دیا، وہ فرار ہو رہے ہیں۔ ایران میں مہنگائی 300% تک جا پہنچی ہے۔ ان کے پاس فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں۔ ایران کے پاس صرف فیک نیوز باقی بچی ہے۔ سیکریٹ سروس کی ہدایات پر ترکی میں پرواز بدلی۔ ایران کا شرائط نہ ماننے تک آبنائے ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ سیکریٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کا کہنا ہے، امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ جنگ ختم اور ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے دیگر شرائط امریکہ تک پہنچا دی ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں امریکہ کا کوئی جنگی جہاز موجود نہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران خلیج فارس میں امریکہ کے 100 سے زائد جنگی جہاز تھے۔ 40 روزہ جنگ سے قبل بھی خطے میں امریکی جہازوں کی تعداد 30 سے 40 تھی۔ تیل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکہ، اسرائیل اور اتحادیوں کے بنیادی ڈھانچوں پر حملے کیے۔ امریکہ کے لیے جنگ کو اسی رفتار سے جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔
آبنۂ ہرمز سے تیل کی ترسیل میں تیزی آ گئی، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا دعویٰ، کہا آبنۂ ہرمز سے یومیہ 90 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل جاری ہے۔ خلیجی اتحادیوں اور امریکی فوج کی مشترکہ کوششوں سے تیل کی نقل و حمل میں بہتری آئی، جدید پائپ لائنز اور برآمدی سہولیات کے ذریعے مزید 50 سے 70 لاکھ بیرل یومیہ تیل خطے سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ ایران نے بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام تیز کر دیا۔ ایرانی وزیر تیل محسن پاک نژاد کے مطابق ستمبر کے اختتام تک 95 ملین مکعب میٹر گیس دوبارہ پیداواری نظام میں شامل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا، خواتین کے لیے 35% کوٹا ہوگا۔ نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا، ہم نے آج تک 7 لاکھ لیپ ٹاپ میرٹ پر قابل بچوں کو تقسیم کیے۔ مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو رشوت کے طور پر لیپ ٹاپ دے رہا ہوں۔ اس سال بھی میرٹ پر 2.5 لاکھ بچے اور بچیوں کو لیپ ٹاپس دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا، ایچ کے مقابلے میں دانش اسکول قائم کیے، غریب کے بچے اعلیٰ تعلیم سے محروم کیوں رہیں؟ نوجوانوں کو جدید تعلیم کے سفر میں شامل نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے۔ دانش اسکولوں کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک وسیع کیا جا رہا ہے۔ اگلے برس اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی میں کلاسز کا اجرا ہوگا۔ پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، نمبر اچھے ہیں تو آپ کے لیے دانش یونیورسٹی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور دیگر دہشت گرد عناصر تشدد کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علیحدگی پسند بیانیے کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کے طلباء سے خصوصی گفتگو، کہا انسانی حقوق بالخصوص مسنگ پرسنز کے عنوانات کو ریاست مخالف بیانیے اور دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت بلوچستان اور سیکورٹی فورسز مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، سیکورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور توانائی میں تعاون پر اتفاق۔ پنجاب میں سیلاب اور اسموگ سے بچنے کے لیے امریکی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ لاہور میں پنجاب US بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں 30,000 ایکڑ پر شرمپ فارمنگ کی اصولی منظوری۔ مریم نواز نے کہا، صوبے میں بنجر زمین پر شرمپ ایکسپورٹ مرکز بنے گا۔ پنجاب ویلیو چین قائم ہونے کے بعد شرمپ ایکسپورٹ میں لیڈ کرے گا۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مواقع، معیار تعلیم، ہنر اور روزگار سے جوڑنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوجوانوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا نوجوانوں کی کامیابی ہی سندھ کے روشن اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہے۔ ڈیجیٹل اور AI سمیت جدید ہنر نوجوانوں کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ نوجوانوں کو جدید تعلیم، فنی تربیت، ڈیجیٹل مہارتوں اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ قانون اور محکمہ بلدیات کی جانب سے بلدیاتی انتخابات پر بریفنگ دی گئی۔ حلقہ بندیوں اور نئے بلدیاتی ترمیمی قانون کے بعد پیچیدگیوں کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات بارے کابینہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکی۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت سے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ مانگی تھی۔ کابینہ نے مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی علاقوں میں ٹیکسز کے خاتمے کی منظوری دے دی۔